بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلموا أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے غلام کو مارنے کے اوپر منع کرنے کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو سختی فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ لو لفعلتہ لفحتک النار، کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ اس کے ساتھ ایک آیت یہاں پر ذکر فرمائی گئی کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے روز انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس پہ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اتینا بہا، ہم اس کو لے کر آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر خاص طور پہ اس آیت کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بابو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو اس کے اوپر باب بھی باندھا ہے، یعنی کسی کے اوپر تعدیب کرنے کے اندر ایسا معاملہ نہ ہو کہ آپ کی طرف سے ایسی سختی پائی جائے کہ جس سختی کی وجہ سے آپ کے اوپر مؤاخذہ ہو، یعنی دوسرے کے اوپر ایسی سختی نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسی تعدیب سکھائیں۔ ادب سکھانا ضروری ہے، لیکن ادب سکھانے کے اندر آداب کی رعایت ایسی ہو کہ دوسرے کی عزت کی رعایت ہو، دوسرے کے احترام کی رعایت ہو، اور ایسا نہ ہو کہ نام تو اصلاح کا ہو اور باقی اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، تو صحابہ کرام نے متعدد بار جب سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ خود تو سیکھتے ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں۔ سکھانے کے اوپر سکھانے والے کو بہت سی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، بعض مرتبہ وہ اپنا سکھانے کی نیت نہیں ہوتی، وہ اپنا وقت نہیں دینا چاہتا، بعض مرتبہ وہ دوسرے سے توقعات لگاتا ہے اور سامنے والا اس توقع پہ پورا نہیں اترتا، بہت سی ایسی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اشارہ تھا، محدثین نے ذکر کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو اشاعرہ قبیلے کے لوگ تھے، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور عرب کے اندر پڑھائی عام نہیں تھی، عرب کے اندر کوئی پورے ہزاروں میں سے کوئی دو چار لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور جیسے ہمارے برصغیر میں بھی یہی حال تھا پہلے کہ پڑھنا لکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ بچہ ہو گیا 6-7 سال کا، اس کو قرآن مجید پڑھایا، اس کو سپارہ پڑھایا، 2-4 ضروری مسئلے سکھائے، اور مسئلے سکھانے کے ساتھ اس کو کھیتی باڑی سکھا دی، لوہار کا کام سکھا دیا، ترخان کا کام سکھا دیا، کپڑا بننے کا کام، کپڑا رنگنے کا کام، یہ سکھا دیا جاتا تھا، اور اس کام میں ماہر ہو جاتا تھا۔ تو پھر یہ تو بعد میں تعلیم آئے برصغیر کے اندر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تعلیمات لے کر آئے، اور پھر اور بھی حکمت کی تعلیمات اور یہ سب چیزیں آنا شروع ہوئیں، تو لوگ ان کی طرف نہیں آتے تھے، حکمت کی طرف اور بصیرت کی طرف اور علم دین کی طرف زیادہ نہیں آتے تھے، بس بنیادی چیزیں سیکھ کے اور کام میں لگ جایا کرتے تھے۔ میٹرک سسٹم تو انگریز نے ہماری وہ تعلیمی نظام جو کہ بڑا تفصیلی ایک جائزہ ہے، بہت تفصیلی ایک جائزہ ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام برصغیر میں کیسا مستحکم مضبوط تھا، لیکن اس سے پہلے جہالت تھی، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ایسا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ اس میں سارے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ آپ دیکھیں تعلیم کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے محاذ پہ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، پھر تمہاری آزادی ہو جائے گی، وہ تمہیں فدیہ دینے کی ضرورت نہیں،
پڑھنا لکھنا سکھا دو اور چلے جاؤ۔ وہ شریعت کا علم تو اللہ کے نبی کو آتا تھا، کفار سے کیا سیکھنا تھا؟ کفار جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے ان سے یہ کہ وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں، کہ پڑھنا آ جائے اور لکھنا آ جائے۔ حالانکہ ہمارے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ نے 572 سال کے بعد جب زمین سے کلام فرمایا، 610 برس کے بعد جب زمین سے کلام، حضرت عیسیٰ کے 610 برس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے، تو 610 برس کے بعد جب زمین سے کلام فرمایا تو کلام کا سب سے پہلا لفظ تھا اقرا۔ اقرا یعنی اقرا کا مطلب پڑھو۔ اور آدم علیہ السلام کو جب فوقیت اور فضیلت دی ہے تو فوقیت فضیلت دیتے وقت ان سے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو سکھایا اور پھر فرمایا کہ فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں تم بتاؤ، اور آدم سے کہا تم بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے سکھا دیا، تو یہ ان کی فوقیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ آپ نے دوبارہ تیسری بار ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تنہائی میں چلے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے فرما دیجئے کہ آپ ہمیں فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام، ان قوموں کو کیا ہوا کہ یتعلمون ولا يعلمون، پڑھتے تو ہیں پر پڑھاتے نہیں ہیں۔ یعنی سامنے نہیں بولا، ہمارے تو ممبروں پہ تو یہ ہو جاتا ہے نا، بریلویوں نے یہ کر دیا اور دیوبندیوں نے یہ کر دیا اور تمہارے فلاں مولوی نے یہ لکھا اور وہ لکھا۔ ایسی اصلاح ہوتی ہے جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ تعدیب سکھانے کے اندر ایک ذرہ برابر اوپر نیچے معاملہ ہو گیا تو یہ بہت ہی گھٹیا اور خطرناک چیز ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا اپنے معاملات کے اندر کسی دوسرے کا حق میرے پاس نہ آئے، اس کے اوپر بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو میں کوشش کروں گا آئندہ عرض کروں۔